اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور کئی دوسرے نبیوں پر اپنی مختصر کتابیں نازل کیں۔ ان کتابوں کو صفیے ہی کہتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو زبانی احکامات دیے جاتے تھے، مسلمان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو درست مانتے ہیں، لیکن اب ہدایت کے لیے صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول خاتم النبیون صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا اور ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ دوسرے نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی تھیں، مگر قرآن مجید میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے۔ اب صرف قرآن مجید سے ہی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم کے حکم کے مطابق باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو یاد کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ قرآن مجید کا سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت یا کم از کم 3 آیات پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے اتنا قرآن مجید تو ہر مسلمان کو یاد ہونا ہی چاہیے کہ نماز ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیں، انہیں آسمانی یا الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ مکمل آسمانی کتابیں 4 ہیں، لیکن یاد رکھیں سب سے بہترین اور مکمل کتاب ہمارا قرآن مجید ہے۔